بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام یاسر شاہ ہے۔ کل رات کو ایڈم نامی ایک شخص اور ایکس مسلم ساحل نامی ایک شخص سے میرا مکالمہ ہوا تھا۔ وہ چونکہ اسلام کے منکر ہے اور انہوں نے مجھ پر چند سوالات کیے لائیو سیشن میں۔ اس وقت تو میں پریپیئر بھی نہیں تھا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ لائیو سیشن ان لوگوں کا کس طرح ہوتا ہے، لیکن بہرحال میں نے ان کے وہ جو سوالات تھے، ٹائم چونکہ شارٹ تھا بہت زیادہ، میں 4 گھنٹے میں نے ویٹ بھی بہت کیا تھا کہ یہ میں اسی ٹائم انہیں جواب دے دوں، لیکن ان کے پاس وقت نہیں تھا اور وہ بھاگ گئے اور میرا مائک میوٹ کر دیا۔ اسی لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آج میں یہ چند سوالات آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر فیصلہ آپ لوگوں پر چھوڑ دوں۔ وہ سوالات کچھ اس طرح تھے۔ اس کا سوال نمبر 1 تھا کہ اللہ کا نام بائبل، انجیل، زبور یا کسی اور آسمانی کتاب یا کسی بھی صحیفے میں دکھاؤ تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ ایک یہ سوال ہے۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن میں بجلی کا ذکر یعنی الیکٹریسٹی کا ذکر کدھر آیا ہے۔ اور تیسرا سوال، کس نے آسمانی کتابوں میں ترمیم کی ہے، یعنی انجیل وغیرہ میں ترمیم کس نے کی ہے؟ کوئی ایک نام بتاؤ جس نے آسمانی کتاب یا کسی صحیفے میں ترمیم کی ہو، پروف دے کر بتاؤ، ابھی کے ابھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہ ایڈم کا دعویٰ تھا۔ اچھا جی، تو پہلے تو میں آپ کو یہ سوال نمبر 1، یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا نام کسی آسمانی کتاب میں بتاؤ، تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ اللہ کا نام جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے۔ وہ یہ کلیم کر رہا تھا کہ آپ پراپر ناؤن جو ہوتا ہے وہ اسی نام سے اینی لینگویج میں وہ ڈکلیئر ہوتا ہے، لیکن میں یہاں پر آپ کو واضح کر دوں کہ جتنی بھی 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے تھے اور ان کے پاس اپنے اپنے صحیفے تھے اور آسمانی کتاب جو تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہے، تو ان تمام جو کتابیں ہیں ان کا جو نچوڑ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا خاتمہ قرآن مجید پر کیا ہے اور اپنے آپ کو قرآن مجید میں ہی ظاہر فرمایا ہے اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا میں کو کلمہ بھی اسی طرح میں پڑھ کر سناتا ہوں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ قرآن مجید سے ہے۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کا نام ادھر آیا ہے، یہ تورات کا ہے۔ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، یہ زبور کا ہے۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یہ انجیل کا ہے۔ اور آپ کی خدمت میں یہ اور بات بھی عرض کر دوں کہ سوال نمبر 2 پہ آتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ کس کتاب میں، انجیل میں کس نے ترمیم کی ہے یا الٹریشن کی ہے، آپ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو مارٹن لوتر، آپ خیر ہے گوگل پہ سرچ کر دیں، مارٹن لوتر لکھے، یہ مارٹن لوتر جو ہے اس نے بائبل کو جرمن زبان میں جرمن زبان میں یہ پروٹسٹنٹ ریفارمیشن کے دوران کنگ جیمز، جو کہ انگلینڈ سے ہے، کنگ جیمز ورژن لکھا، انٹرپریٹیشن آف دا اوریجنل ٹیکسٹ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ بھی تھوڑا میں جلدی بتاتا ہوں، میں نے لکھا ہے یہ اپنے آپ کو جلدی اسے انگلش میں پڑھ کے سناتا ہوں، آپ اپنے لیے پھر گوگل میں ٹرانسلیٹ کر دیں۔ The original text of the Bible, known as the Hebrew Bible, Old Testament, and the Greek New Testament, were written by multiple authors over a span of many centuries. These original texts were written in ancient language and have been preserved through careful copying and translation by scribes and scholars. While there have been variations and differences in the copies of the original text, scholars have worked diligently to compare and analyze these manuscripts to reconstruct the most accurate version of the original text. The process of the textual criticism involves examining the available manuscripts and determining the most likely original readings. The process of copying of the original text were not perfect, and there may have been some unintentional errors or variations introduced over time.
They considered its original text as possible as to the original text. Number 2, the Torah, which is the first 5 books of the Hebrew Bible: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Deuteronomy is considered sacred and authoritative by the Jewish faith. The text of Torah, meticulously presented and transmitted by Jewish scribes and scholars over the centuries, following strict rules to minimize errors throughout. His different alteration was made, for example, for different traditions and variation in the pronunciation and vocalization of the Hebrew text, as well as differences in the arrangement of the text and the interpretation of certain passages for different schools and thoughts, cultural influences, and a historical context. Scholars and rabbis have studied and debated to understand their significance and implication for Jews' law theology. They have strong commitment to preserving the integrity and authenticity of the sacred text. अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उसने ये कहा है कि आप किसी जगह से भी मुझे ये साबित करके दिखाओ कि कुरान में बिजली का जिक्र किधर आया है। तो भाई साहब, आप सूरह नूर पढ़ लें, सूरह सबा पढ़ लें, ठीक है, वहाँ पर आपको बिजली का रेफरेंस बाकायदा तौर पर मिल जाएगा। सूरह नमल आप पढ़ लें, जिधर सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिन था जिन्होंने जो आग